نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے، ارشاد فرمایا کہ تصدقو، صدقہ دیا کرو، فإنہ یأتی علیکم زمان، کہ تم پر ایک آنے والا ہے ایسا زمانہ کہ یمشی الرجل بصدقتہ، کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر یعنی زکوٰۃ لے کر مال لے کر نکلے گا، فلا یجد من یقبلها، لیکن وہ پائے گا نہیں اس کو کہ جو اس سے قبول کر لے، یعنی کوئی اس کو محتاج ایسا نہیں ملے گا جو اس سے زکوٰۃ یا اس کا صدقہ وغیرہ قبول کر سکے۔ یقول الرجل، تو یہ کہے گا اس سے وہ شخص کہ لو جئت بها بالامس لقبلت، اگر تو کل آتا تو میں کل تجھ سے لے لیتا، لیکن رہا آج کا معاملہ، فاما اليوم فلا حاجۃ لی فیہا، تو آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا معاملہ طے ہو چکا۔ تو انسان یہ غور کرے کہ ٹال مٹول سے کبھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دل میں ایک اچھا جذبہ پیدا کیا، دل میں خیال آیا نیکی کرنے کا کہ آج ہم اللہ کی راہ میں مال نکال دیتے ہیں، پھر کسی اور کام میں لگ گئے اور سوچے چلو کل کر لیں گے۔ اس طرح جب تاخیر کی جاتی ہے تو وہ ایسے مواقع نکل جاتے ہیں ہاتھ سے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی جیسے ہی موقع ملے فوراً نیکی کر گزرے، صدقات کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، جو نیکی جس وقت کی جا سکتی ہے اس میں تاخیر نہ کرے تاکہ یہ موقع اس سے نکل نہ جائے۔ اور دوسرا اشارہ اس میں اس طرف بھی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ بہت مال یعنی مالی طور پر ریل پیل ہو جائے گی، اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر پیسے کمانے میں لگا ہوگا۔ تو اب یہ دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ برکت ہو جائے گی مال میں اتنی کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو خیر اس میں ایک ضمن سوال یہ آتا ہے کہ پھر کوئی غریب نہیں رہے گا تو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ خالی مستحقین فقیر اور مسکین کو ہی نہیں دی جاتی، اور بھی مصارف ہیں، دین کے اور کاموں میں بھی لگائی جا سکتی ہے، کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے کسی مسافر کو تو دین کے کاموں میں، جہاد کے لیے مختلف عنوانات سے دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کر نکلے اور کوئی لینے والا موجود نہ ہو تو اگر اسلامی نظام ہے تو بیت المال میں جمع کرا دے، اس کے اور مصارف ہیں ان میں استعمال کر لیں گے۔ اسلامی نظام نہ ہو تو اپنے پاس جمع رکھے، حساب رکھے اس کا، اور جیسی ضرورت پیدا ہو اور کوئی بندہ مل جائے، کہیں ایسا تقاضا آ جائے تو وہاں دے۔ یہ تو اس صورت میں کہ جب مال کی فراوانی اللہ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ہو، اور جیسا کہ ہوگا کلمت اللہ العلیہ، اللہ کا کلمہ تو غالب ہونا ہے اور ہر گھر میں دین پھیلنا ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہر کام میں اور ہر مال میں بہت برکت ہوگی۔ ایک آدمی ایک انگور کا دانہ کھا کے بھر جائے گا، ایک تربوز اچھے خاصے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ برکتیں جب آئیں گی تو اس وقت ظاہری بات ہے ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوگا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، مستحق نہیں رہا زکوٰۃ کا، اس کو صدقہ نہیں چاہیے، اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے انتظامات خود ہی کر پا رہا ہے۔ تو یہ تو برکت کی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کمانے میں لگ گئے اس طریقے سے کہ کوئی فکر اب نہیں رہی کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ الفقر اخشى علیکم، یہ فقر کے بارے میں، یہ جو محتاجی ہے مالی، میں اس کے بارے میں تمہارے حوالے سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس سے پریشان ہوں کہ ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے، یعنی تم دنیا خوب کمانے لگو، تمہاری طلب تڑپ صبح شام یہی ہے، فکر یہی ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ جب یہ صورت بن گئی تو کماؤ مال اور لگے رہو اس میں، آخرت کو بھول کے، کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس کی وجہ سے، اور حلال بھی طریقہ ہے تو اس میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے وہ عبادات میں لگتا تھا، اب وہ دنیا میں لگنے لگا ہے، ضرورت سے زیادہ کمانے میں لگ گئے ہیں، اپنی معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کیے چلے جا رہے ہیں، کسی طرح سے بس حوث ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں
جب اس طرح سے ہوں گے، اب آپ دیکھیے کہ سارے بچوں کی فکر کیا ہے، جیسے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے جس سے ہم دنوں میں، ہفتوں میں امیر کبیر ہو جائیں، اچھا خاصا اپنا کمانے لگیں۔ عورتیں کوشش میں لگی ہوئی کسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کمانے کا کوئی بہانہ ہو جائے، گزارا ہو رہا ہے، جی ہاں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ذرا اور ہاتھ کشادہ ہو جائے، کیوں ہو جائے بھائی؟ جس حال میں صبر سے قناعت سے کیوں نہیں رہتے؟ نہیں، لیکن وہ سب کچھ کسی طرح یہ کورس کر لوں، یہاں چلے جاؤں، یہ اسکل ہو جائے، وہ آ جائے، اس طریقے سے کرتے کرتے اپنے آپ کو دنیا کے ایک ایسے جھمیلے میں پھنسا لیتے ہیں، کیونکہ دنیا آپ کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دنیا کا معاملہ پھسل منڈے والا ہے کہ جس پہ ایک دفعہ اونچائی سے آپ بیٹھ گئے اور ایک دفعہ اس کے اوپر چل پڑے تو پھر اپنے آپ کو بیچ میں روکنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا بقدر ضرورت لے، بس تھوڑا بہت اتنا ہاتھ کشادہ ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے، نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو اللہ کے راہ میں دیتے بھی بہت ہیں، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ بہت کمانے کی اور بہت لگانے کی، یہ سب چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے، اس کے درجات ہیں، الگ سے بیان ہو چکے ہیں، بس اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے، کیونکہ دنیا کی محبت تباہ کر دیتی ہے۔ تو اب اس کو دو نمبری کر کے یا جس طرح سے بھی یا زیادہ محنت کر کے کمانے میں لگ گئے، بچے بھی کما رہے ہیں، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے، آخر کسی کو فکر نہیں، سیکھنے کی دین کیا سیکھا، کوئی فکر ٹینشن نہیں، دین بیر منیمم کر لیا، جس نے کم سے کم پتا ہو کافی ہے، اور آخرت کی یہ فکر کم سے کم، اور دنیا کا معاملہ بس اسکائی از دا لمٹ، جتنا اوپر جا سکتے ہیں، وہ بھی تو اتنا کما رہے ہیں، ان کے دیکھے بڑے وہ ہو رہے تو آپ بھی کمائیں، آپ کی میاں دنیا کمانے کے لیے گھر سے نکلے، بہت شاباش، واہ واہ، کیا بات ہے، تجارت ہو رہی، محنت ہو رہی، ایکسٹرا ٹائم لگائیے نا، آپ کیوں نہیں مزید گھنٹے ادھر ادھر ایکسٹرا کر لیتے؟ یہ بھی ایک چانس ملا ہے، یہ بھی ایک آن لائن ہے، ادھر بھی ایک اپرچونیٹی ہے، یہ فلاں بتا رہے تھے ان کے ایسے ہوتا ہے، دبئی چلے جائیے، فلاں ملک چلے جائیے، کمائیے، وہاں سے کما کے لائیے، ہماری ترقیاں خوب ہوں، اس میں ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینے چلے جائے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس ویکینڈ پہ آپ اماں کے گھر دوبارہ چلے گئے، اب ناراضی اور منہ بن گئے، آپ بہن بھائیوں کیا ملنے چلے گئے؟ ابھی تو آپ آئے تھے سہ روزہ لگا کے دوبارہ چلے گئے، ابھی آپ فلاں درس میں کل بھی گئے تھے، آج پھر چلے جا رہے ہیں، پانچوں نمازیں ہی مسجد میں پڑھیں گے بھی، کات کوئی نماز گھر میں بھی ہو جائے، ہم فلاں جگہ جانا چاہ رہے تھے، آپ کی جماعت کی وجہ سے ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے، یعنی کوئی بھی بہانہ، دین کے لیے اس کی فکر ہو کہ ایک ہفتے کے لیے میں جو ہوں قرآن کا دورہ چل رہا ہے کہیں پر، وہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، دورہ قرآن تفسیر ہے یا تجوید ہے، جو بھی، نہیں نہیں یہ چھٹیاں ضائع کر رہے ہیں، ذرا گھوم لیں گے، ادھر چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے، اس میں کمائی لیجیے۔ تو حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں بیویاں بھی تعین زوجہا، اپنے شوہر کی مدد کرے گی دنیا کمانے میں، ہر وقت مال کی فکر، دنیا زیادہ سے زیادہ حوث، تو اس طرح سے جو کمایا گیا ہوگا مال، تب تو بس بھول جائے آدمی، اس مال میں کیا برکت ہوگی، اس میں کون کیا لے گا؟ تو یہ بھی خطرناک علامت ہے کہ بچے بڑے بوڑھے سوالات آتے ہیں بہنوں کی طرف سے، جب تو بڑی، ایک تو ایک ہے کوئی تنہا ہے مجبوری میں، ایک الگ بات ہے، لیکن نہیں کہ میں بچے بڑے ہو گئے، گھر میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو نوکری کر لوں، اللہ کی بندی، یہ تو وقت اللہ سے تعلق بنانے کا مل گیا، اس سے حلال ضرورت ہے پیسہ کمانے کی، نہیں ضرورت نہیں، میاں اچھا کما رہے تو پھر کیا ضرورت ہے، نہیں ذرا سا اور ہاتھ دین کی خدمت کریں گے، یہ بہانے ڈرامے شیطانیاں۔ صالبہ نامی جو صحابی تھے، ان کا یہ دنیا کمانے کے چکر میں بس بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر تھی امت کی، درد تھا امت کا، آپ کو تو یہ اختیار ملا تھا کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، کہ اس میں خوب امت کو کہتے قیامت تک کھاتے رہیں گے، نہیں ہے تو اتنا مال ہے نا پوری امت کے پاس، سارے تیل کے ذخائر آپ کے پاس ہیں نا، بڑے بڑے رہے ہیں اتنے 50 سالوں سے، 60 سالوں سے، 70 سالوں سے، پوری دنیا کو، تو آپ اس سے کیا دین کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں، کلیکٹیولی بھی نہیں پہنچا سکتے، انڈیویجولی بھی نہیں، اپنے مال میں سے دیکھیے کتنا فیصد دین میں لگاتے ہیں، ہاں بہت خرچ معلوم کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ مہینے میں جتنا اپنی ذات پر، کھانے پہ، دنیا میں، سونے میں، پارٹی میں، ادھر ادھر میں لگاتے ہیں، کپڑوں میں،
فیس میں، ان چیزوں میں دنیاوی حوالے سے کہہ رہا ہوں، جائز ہوگا لیکن پھر بھی دنیاوی، اور اس کی پرسنٹیج نکالیے جو دین میں لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں، تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا اور شرم آئے گی۔ ابھی ایک بچے کی شادی آ جائے، بچے کی شادی آئے تو قرض لے کے اتارتے پھریں گے، لاکھوں روپے استعمال ہو جائیں گے خالی جوڑے اور اس کے لیے، ایک دن کے لیے عمرے کے بہانے سے چلے جائیں گے پوری فیملی کے ساتھ، اور لگے گا ہم تو ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی تو بہت کر رہے ہیں، دیکھیں ادھر بھی ہم دیتے ہیں، مہینے ادھر دے دیتے ہیں، اعانت دیتے ہیں، ادھر ہم نے اپنا سلسلہ وہاں باندھا ہوا ہے، کسی نے جس کو جہاں ذوق ہے، ہمارے تو مدرسے میں جاتے ہیں پیسے، اور معلوم کرو تو تنخواہ جو میاں کی ٹوٹل ہے اس کا کتنا فیصد ہے؟ 1% بھی نہیں بنتا، اور کھانے پینے، پارٹی، گھومنے پھرنے، ان سب چیزوں میں بہت اچھا مزے سے جائے، اور کہو تو پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے نہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ اتنا اور کمائے، کیوں کما رہے ہیں، ہم نے تھوڑی کہا ہے، لیکن عیاشیاں ساری چاہیے خود ہی، اپنے اخراجات بنائے ہوئے اتنے بہانہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے دنیا کے اس جنجال سے۔